اگر یہی سوچا جائے کہ اسرائیل کے مقاصد حل کرنے ہیں تو وہ تو مقاصد ایسے ہیں کہ جو ساروں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں ایران جو ہے وہ پھر کس پوزیشن پہ کھڑا ہوگا؟ دیکھیے، ایران تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر 47 سال سے تلوار لٹکی ہوئی تھی اور گر گئی ہے، یہ اب دوبارہ نہیں اس کے سر پہ لٹکنی چاہیے. تو اس کو تو کوئی جلدی نہیں ہے. اس نے جو ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ جنگ ہو جائے گی امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور بیسٹ ملٹریز ہیں اور پتہ نہیں کیا بنے گا ساری دنیا میں، یہ خدشہ تھا. وہ خطرہ ٹل گیا ہے، ایران اس سے نکل کے آ گیا ہے. اب ایران سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنا جو جنگ سے پہلے آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ وہ 1-1 وہ چیزیں مان لے، میرا نہیں خیال کہ ایران اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 40 دن کی جنگ گزارنے کے بعد اسی پوزیشن پہ چلا جائے جو جنگ سے پہلے تھی. اب تو وہ جنگ لڑ کے آ گیا، اس نے قربانیاں دے دی ہیں. اب ایرانی لیڈرشپ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اگر انہوں نے میدان میں جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ ہار دی تو مطلب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. اور ایران میں سمجھتا ہوں کہ ریجیم چینج کا سبب پیدا ہو سکتا ہے اگر کوئی بیڈ ڈیل ہوتی ہے ایران کے حساب سے. لوگوں نے یہ کہنا ہے جی ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے قربانیاں دیں، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے، لیکن آپ ٹیبل پہ جنگ ہار گئے. تو ایران کی بھی بہت بڑی مجبوری ہے لیڈرشپ کی کہ وہ بڑے آرام سے وہ چیزیں نہیں مان سکتے جو کہ امریکہ ان کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، دونوں میں بات چیت بھی اگر آپ دیکھیے تو ایرانی تو بات چیت کر رہے ہیں، نیگوسیشنز کر رہے ہیں، امریکنز ڈکٹیشن کر رہے ہیں. وہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں، کم از کم شروع میں نہیں کر رہے تھے. اب اگر کر رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی آپ دیکھیں دوبارہ انہوں نے ایک امینڈڈ ڈرافٹ بھیج دیا ہے. تو یہ بھی دونوں میں بڑا فرق ہے. تو ایران بیسیکلی چاہتا ہے کہ ونس اینڈ فار آل یہ قصہ ختم ہونا چاہیے، ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس میں دنیا ضامن ہو، اور دنیا بعد میں اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے تو پھر دنیا بیچ میں آئے اور وہ بیچ بچاؤ کرائے. اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی مجبوری بن گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اب دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ایران اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، ڈسرپٹ کر سکتا ہے. تو ایران اگر اس کا کنٹرول چھوڑتا ہے تو دنیا اس کا کنٹرول حاصل کر لے گی. تو ایران نہیں چاہے گا کہ دنیا کے جہاز اس کے پانیوں میں پھر رہے ہوں ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے. تو ایران کبھی نہیں میرا خیال ہے سمجھے گا کہ میں اس کا کنٹرول چھوڑوں، اسی لیے وہ بضد ہے کہ میں اور عمان مل کے اس کا کنٹرول سنبھالیں گے. اور پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں، اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو دنیا کے اور حصوں میں پھر اس طرح اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا، اوور آل سی ٹریڈ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ واقعی منیر اکرم صاحب بالکل صحیح کریں کہ یہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے پیچیدہ مسئلہ. ہوتا جا رہا ہے اور اس معاملہ. وقت میں آتا جیسے ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا منیر اکرم صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ جو ہے جنگ میں اسے ذکر اٹھانی پڑی ہے، اور وہاں پہ جو اس کو ندامت ہوئی ہے اس کو وہ مذاکرات کی میز پہ جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے. ایران جو ہے وہ سروائیو کیا ہے، اس نے جنگ جیتی ہے، وہ مذاکرات کی میز پر یہ جنگ نہیں ہارنا چاہتا. اور ظاہر ہے کہ اس کے لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، وہاں پہ نقصان بہت ہوا ہے اور لوگ ابھی تک اس سے سفر کر رہے ہیں. اب یہ جو دو مختلف پول اپارٹ چیزیں ہیں، اس کے بیچ میں سے اتفاق رائے کیسے نکلے گا؟ جی میرے خیال میں کچھ جو بیچ میں جو کچھ نکلنا تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا. یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دونوں نے مان لی تھی، اور اس میں یعنی یہ ایک پریلیمنری انڈرسٹینڈنگ تھی، یعنی اٹ واز کمپلیٹ اگریمنٹ نہیں تھا. اس میں جو پہلو تھے یہی کہ سیز فائر ہوگا، ہرموز کھل جائے گا 30 یا 60 دن تک وداؤٹ کنڈیشنز کھلے گا، امریکن بلاکیڈ ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد میں یہ مذاکرات ہوں گے ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں، اور جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر اس کے بارے میں، اور پھر ایک کمپلیٹ اگریمنٹ ہوگا جس میں یہ سب چیزیں شامل ہوں گی. یہ لمیٹڈ معاہدہ اور میمورینڈم تھا. پر اب کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ اس میں ابھی گھسایا جائے کہ ایران سے کچھ کمٹمنٹس پہلے ہی لے لیں
کہ ہم انریچمنٹ نہیں کریں گے اور ہمارا پروگرام ہم انریچڈ یورینیم کو آپ کو دے دیں گے یا کسی اور کو دے دیں گے. اس قسم کی اگر وہ کمٹمنٹس چاہیں تو میرے خیال میں ایران ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ مشکل آ گئی ہے. ٹرمپ صاحب نے کوشش پوری کی ہے کہ کچھ پری کمٹمنٹس آ جائیں، پر ایران کہتا ہے اگر نیوکلیر پہ کمٹمنٹس آپ لیں گے تو پھر سینکشنز ریلیف پہ بھی کمٹمنٹس دیں. پھر امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ کچھ جو پیسہ ان کی طرف سے ایران کو جائے، کیونکہ انہوں نے اوباما کی جو ڈیل تھی اس کو کرٹیسائز کیا تھا جب پیسہ دیا گیا تھا، تو شاید ابھی قطر سے وہ پیسہ دلوائیں. تو یہ سب چیزیں یہ مسئلے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں. جو سمپل ایگریمنٹ میمورینڈم تھا اس کو کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، اور اس میں تو میرے نظر میں پورا اسرائیل کا ہاتھ بہت ہے اس میں. اب اس میں فیصل شاہ صاحب، اسرائیل ظاہر ہے جو یہودی لابی ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور وہ چاہیں گے کہ وہ ان نتائج کے حصول کو ممکن بنائیں جو اسرائیل چاہتا ہے، اور جو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ ہے اس کے اندر بھی میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ وہی ہے جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے مقاصد حل کیے جائیں. لیکن ایک کانفلکٹ تو امریکہ کے اندر بھی ہے نا، کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر پریویل کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جوہری پروگرام کا مسئلہ جو ہے وہ میمورینڈم کا حصہ ایران نہیں بنانا چاہتا، تو پھر تو اگر اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ دکھانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں جو ٹرمپ صاحب ہیں نا، انہوں نے کوئی 5-6 ٹرافیز کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے 6 کی 6 ٹرافیز لینی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایران کی لیڈرشپ کو ختم کرنا تھا، وہ میں نے ختم کر دیا ہے. ریجیم چینج کرنا تھا، وہ میں نے ریجیم چینج کر دیا ہے. حالانکہ آن گراؤنڈ کچھ بھی چینج نہیں ہے، وہی آئیڈیولوجی ہے، اسی کے لوگ ہیں جو اوپر آ گئے، زیادہ ہارڈ لائنرز آ گئے. میں نے ایران کی ملٹری کیپبلٹی ختم کرنی تھی، وہ میں نے کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایران کی ملٹری کیپبلٹی ابھی بھی ہے اور ایران ابھی بھی جواب دے رہا ہے. میں نے ان کی ول ٹو فائٹ ختم کرنی تھی، وہ ختم کر دی ہے. اچھا، یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری ٹرافیز وہ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں کہ یہ میرے پاس آ گئی ہے. ایک ٹرافی جس کا ان کو انتظار ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلنا. اچھا، یہ جو فریم ورک جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی جو اس کا لب لباب تھا، اس کے جو مین اس کی شرط تھی، جو آؤٹ کم تھا، وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے گی دونوں طرف سے، اور اس کے بعد پھر ایک 60 دن کا پیریڈ ہوگا جس میں باقی جو موضوعات ہیں ان پہ بات چیت ہوگی اور بتدریج ان پہ آگے بڑھا جائے گا. اسی لیے انہوں نے پری ایمپٹیو ایک ایکشن لیتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا بلاکیڈ اٹھا رہے ہیں، کہ بھئی ڈیل تو اب فریم ورک تو آلریڈی ایگریڈ ہے، امریکہ سے ایگری ہو کے آیا تھا، ایران نے ایگری کر لیا جو فیلڈ مارشل صاحب لے کر آئے تھے، اور پھر امریکہ کو بھیجا تو وہ تو آلریڈی ایگریڈ تھا. تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی ہم اپنا بلاکیڈ اٹھا رہے ہیں. لیکن جب ان کے پاس مسودہ پہنچا اور پھر ان کے اوپر پریشر آیا اسرائیل کی طرف سے اور پرو اسرائیلی لابی کی طرف سے، تو انہوں نے پھر ڈیلی ڈیلنگ کی اور پھر اس میں لیل و تال کیا کہ جی نہیں، یہ تو اس میں یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے. تو یہ بیسیکلی صرف اسرائیل کو ٹائم دینے کے لیے وہ کر رہے ہیں. ایک ٹرافی جو اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے کی ہے وہ ان کی دانش میں ان کے پاس رہ گئی ہے. ان کے آنے سے اگر وہ آ جائے گی تو وہ اپنے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو میں نے وہ کیا ایران کو ہے. اچھا